السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شمالی پاکستان یعنی مری، ہزارہ و کشمیر کے عباسی خاندان کی ایک ذیلی شاخ ڈھونڈ عباسی کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو روزانہ مل سکیں۔ ڈھونڈ عباسی قبیلہ شمالی پاکستان میں آباد خاندان عباسی کا ایک ذیلی قبیلہ ہے۔ عباسی خاندان کے جد امجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام ہیں، اور آپ کی اولاد کو عباسی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام بنو ہاشم سے تھے، جو قریش کا ذیلی قبیلہ ہے اور جو اہل بیت اور آل رسول ہے، اس لیے عباسی ہونے کے ساتھ ساتھ ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی اور سید بھی۔ اسی خاندان عباسیہ نے عالم اسلام کی عظیم الشان سلطنت خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی، جو 748 عیسوی سے 1258 عیسوی تک قریباً 510 سال تک قائم رہی، جس کی حدود سندھ، پاکستان سے لے کر بشمول عرب ممالک، براعظم افریقہ کے آخری ملک مراکش تک پھیلی ہوئی تھی۔ عباسی خاندان نے قریباً 510 سال تک بغداد، عراق سے دنیا کی ایک وسیع و عریض رقبے پر خلافت کی، اور اس دور خلافت کو عالم اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ شمالی پاکستان، خطہ کوہسار و پوٹوہار، خطہ ہزارہ و کشمیر میں آباد خاندان عباسیہ کا ڈھونڈ عباسی قبیلہ بنیادی طور پر ضلع ایبٹ آباد اور تحصیل مری اور اس کے ساتھ ساتھ تحصیل کہوٹہ اور صوبہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی میں آباد ہیں۔ یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن کے ضلع ہری پور اور مانسیرہ میں بھی آباد ہیں۔ ایبٹ آباد اور مری کے علاوہ آزاد کشمیر کے ضلع باغ اور ضلع مظفر آباد میں ڈھونڈ عباسیوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ یہ قبیلہ پہاڑی پوٹوہاری کی ڈھونڈ کرلالی پہاڑی بولی بولتا ہے۔ لفظ ڈھونڈ ایک اعزازی نام تھا جو ان کے آباء و اجداد میں سے حضرت شاہ ولی خان رحمہ اللہ کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ ڈھونڈ عباسی قبیلے کے جد امجد حاکم صوبہ ہرات و خراسان اور سپہ سالار غیاث الدین ضراب شاہ المعروف سردار ضراب خان عباسی ہیں۔ سردار ضراب خان عباسی کا دور حیات قریباً 998 عیسوی سے لے کر 1072 عیسوی تک ہے۔ غیاث الدین ضراب شاہ غزنی سلطنت کے والی ہرات قطب حیدر شاہ علوی کے زمانہ میں حاکم صوبہ ہرات کے بلند مقام پر فائز ہوئے، اور سلطنت غزنویہ کے سلطان محمود غزنوی کے دور میں ہرات غزنی افغانستان میں مسلح افواج کے گورنر جنرل اور کمانڈر تھے۔ وہ 1020 عیسوی میں محمود غزنوی کے ساتھ عباسی خلیفہ القادر باللہ کے دور خلافت میں اپنی جنگی مہم میں برصغیر آئے اور ریاست کشمیر پر حملہ کیا۔ جب غیاث الدین ضراب شاہ اپنی فوج کے ساتھ کشمیر پہنچے تو کشمیر کا بادشاہ سالانہ جزیہ ادا کرنے پر راضی ہوا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی عباسی آرمی چیف غیاث الدین ضراب شاہ سے کر دی۔ اس وجہ سے ڈھونڈ عباسی باپ کی طرف سے عربی النسل بنو عباس اور ماں کی طرف سے کشمیری ہیں۔ غیاث الدین ضراب شاہ نے کشمیر کے راجہ سے بڑی دولت اور زمینیں حاصل کی اور عباسی خاندان کے سفیر کے طور پر ریاست کشمیر میں ہی آباد ہو گئے۔ ان کی قبر ضلع راولپنڈی کی تحصیل کہوٹہ کے گاؤں دھران کوٹ میں ہے۔ سردار ضراب خان طائف شاہ کے بیٹے تھے، جو 974 سے 991 عیسوی تک حکومت کرنے والے عباسی خلیفہ الطاعلی امر اللہ کے دور میں خراسان میں ایک عباسی کمانڈر تھے۔ بعد میں انہوں نے خراسان میں سبکتگین یعنی محمود غزنوی کے والد کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ غیاث الدین ضراب شاہ المعروف سردار ضراب خان عباسی کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام غی محمد اکبر تھا، جسے سردار اکبر گئی خان عباسی بھی کہا جاتا ہے، جن کی قبر بھی دھران کوٹ کہوٹہ میں ان کے والد کی قبر کے ساتھ ہے۔ سردار اکبر گئی خان عباسی کے 5 بیٹے تھے، جن کے نام قمر خان المعروف کہندر خان، سردار خان المعروف سراڑا خان، سالم خان، ثنا ولی خان المعروف ثنا ولی خان اور معلم خان، جن سے ان کی نسل پھیلتی ہے۔
وہ ڈھونڈ عباسی، جسکم عباسی، گیال عباسی، سراڑا عباسی اور تنولی عباسی قبائل کے جد امجد تھے۔ قمر خان المعروف کہندر خان، جن کی پیدائش 1063 عیسوی درج ہے، وہ اکبر غی خان عباسی کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ قمر خان عباسی ہی قبیلہ ڈھونڈ عباسی، جسکم عباسی اور گیال عباسی کے حقیقی جد امجد ہیں، کیونکہ یہ سب خاندان آپ کی اولاد سے ہی مشہور و معروف ہوئے۔ قمر خان کے 3 بیٹے تھے، جن کا نام فرادم خان، بہادر خان اور کالو خان المعروف کالو رائے خان تھا۔ فرادم خان، جن کی اولاد راجوری، ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں آباد تھی، اور بہادر خان، جن کی نسل کثیر ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں پھیلی ہوئی تھی۔ کالو خان المعروف کالو رائے خان، جن کا دور حیات 1093 عیسوی تا 1170 عیسوی لکھا گیا، وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے علاقہ سے چلہاڑی پلندری پونچھ اب آزاد کشمیر چلا گیا۔ عباسیان ہند 1819 عیسوی میں درج ہے کہ اس نے پونچھ کے کشمیری راجہ رستم رائے کی بیٹی سے شادی کی اور اس کا جانشین بنا۔ اسے رائے کا خطاب ملا تو کالو خان کا نام کالو رائے خان ہو گیا۔ دوسرا حوالہ ہے کہ اس نے کشمیر کے راجہ دھنی رائے کی بیٹی سے شادی کی۔ النساب القبائل الاکبریہ میں درج ہے کہ کالو خان مانک دھنی رائے کو لے کر پونچھ کشمیر گئے اور وہاں ایک راکشس یا درندے کو مارا اور پونچھ کے راجہ دھنی رائے کے داماد ہوئے اور ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ یہ بات مصدقہ ہے کہ کالو خان کی شادی راجگان پونچھ کشمیر کی دختر سے ہی ہوئی تھی اور آپ کی 3 پشتوں تک پونچھ کی راج گیری آپ کے بیٹوں میں چلتی رہی، اور رائے کا خطاب آپ کے پوتوں کے نام کے ساتھ بھی تاریخی کتب میں درج ملتا ہے۔ آپ کے جلہاڑ پلندری کشمیر میں آباد ہونے کے بعد کافی صدیوں تقریباً 300 سال تک آپ کی اولاد پلندری علاقہ میں پونچھ کشمیر میں ہی مقیم رہی، جس کے بعد آپ کی اولاد پلندری پونچھ سے کہوٹہ، مری، ہزارہ و بالائی کشمیر کی طرف آباد ہوئی۔ مری، کہوٹہ، ہزارہ و کشمیر کے ڈھونڈ عباسی، جسکم عباسی اور گیال عباسی قبائل اپنے خاندان کی جڑیں کالو خان المعروف کالو رائے خان سے ملاتے ہیں۔ عباسیان ہند 1819 میں مفتی نجم الدین سمرقندی نے لکھا ہے کہ کالو خان المعروف کالو رائے خان کے بیٹے کا نام قدرت اللہ خان المعروف کوند خان تھا، اور قدرت اللہ خان کا بیٹا نیک محمد خان، اور نیک محمد خان کا بیٹا دلیل محمد خان تھا، اور دلیل محمد خان کا بیٹا راسب خان تھا۔ راسب خان کے 2 بیٹے ہوئے، جن کے نام شاہ ولی خان عباسی المعروف ڈھونڈ خان اور باغ ولی خان عباسی المعروف بھاگ خان تھے۔ مری، ہزارہ ڈویژن اور آزاد کشمیر کے ڈھونڈ عباسی اپنی جڑیں شاہ ولی خان عباسی المعروف ڈھونڈ خان سے واپس کرتے ہیں، جبکہ آزاد کشمیر اور کہوٹہ کے گیال اور جسکم عباسی اپنی جڑیں ڈھونڈ خان کے حقیقی بھائی باغ ولی خان عباسی المعروف بھاگ خان سے واپس کرتے ہیں۔ یہ واقعہ 1836 عیسوی میں فارسی میں لکھی جانے والی مشہور تاریخ کی کتاب سراب خان عباسی کے خاندانی شجرہ کے ساتھ مراتل سلاطین جلد اول میں درج ہے۔ نیز خاندانی شجرہ نسب کے ساتھ ڈھونڈ عباسیوں کی مکمل تاریخ انصاب ظفرآباد جونپور اعظم گڑھ ہند سنہ اشاعت 1800 میں اور عباسیان ہند 1819 عیسوی میں مفتی نجم الدین سمرقندی کی تحریر کردہ میں بیان ہے۔ نیز بہت سے تاریخی حوالہ جات ڈھونڈ عباسیوں کے بارے میں 17ویں اور 18ویں صدی میں لکھی گئی کشمیر کی تاریخ کی پرانی کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ تقریباً ڈھونڈ عباسی قبیلے پر اب تک 32 سے زائد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لفظ ڈھونڈ ایک اعزازی نام تھا جو ڈھونڈ عباسی قبیلے کے جد امجد حضرت شاہ ولی خان عباسی کو دیا گیا تھا۔ آپ کا دور حیات 1210 عیسوی سے 1290 عیسوی لکھا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی خان سپہ سالار غیاث الدین ضراب شاہ رحمہ اللہ کی 8ویں پشت پر آتے ہیں اور غیاث الدین ضراب شاہ کے سب سے بڑے پوتے قمر خان عباسی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت شاہ ولی خان المعروف ڈھونڈ خان، جسے ان کی روحانی شخصیت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ نے ڈھونڈ خان کے نام سے پکارا۔ واقعہ یوں درج ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بچھڑ گئے تھے اور کافی تلاش و بسیار کے بعد آپ کو تلاش کیا گیا۔
اس وجہ سے آپ ڈھونڈ خان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ حضرت سردار شاہ ولی خان عباسی بھی ایک صوفی بزرگ تھے اور آپ کی اولاد میں اولیاء اور صوفیاء کی کثرت پیدا ہوئی۔ شاہ ولی خان کے بیٹے کا نام سردار حسن خان تھا، جس کی قبر چلہاڑ، پلندری آزاد کشمیر میں ملتی ہے۔ حسن خان کے ہاں 2 بیٹے گلاب خان اور پیر محمد خان رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ ولی خان عباسی المعروف ڈھونڈ خان کے بھائی کا نام باغ ولی خان تھا، جو کہ جسکم اور گیال عباسیوں جو کہ ضلع راولپنڈی کی تحصیل کہوٹہ کے ساتھ آزاد کشمیر کے پلندری، پونچھ اور باغ اضلاع میں رہتے ہیں کے جد امجد ہیں۔ ان کی اولاد غیاث الدین زراب شاہ کے فرزند اکبر گئی خان کی نسبت خود کو گیال کہتی ہے، جبکہ باغ ولی خان کے بیٹے کا نام جسکمب خان تھا، جس کی نسبت سے ان کی اولاد خود کو جسکم کہتی ہے، جو کہ کہوٹہ کے گرد و نواح میں آباد ہیں۔ ڈھونڈ عباسی قبیلے کے مشہور شخصیات میں سے ایک پیر نعمت شاہ المعروف دائمت بابا ہیں، جنہیں مقامی پہاڑی زبان میں دادا ڈمٹ خان عباسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کا دور حیات 1310 عیسوی سے 1400 عیسوی کے درمیان ملتا ہے۔ پیر نعمت شاہ عباسی ایک ولی کامل گزرے ہیں اور ان کا مزار دھنا گوڑا گلی مری میں ہے۔ 14ویں صدی کے وسط میں وہ کشمیر کے خطہ پونچھ، پلندری مری کے پہاڑیوں میں آباد ہوئے۔ خطہ کو حصار و ہزارہ میں دین اسلام کی شمع روشن کرنے والوں میں آپ کا نام شامل ہے اور کئی مقامی قبائل آپ کے ہاتھ پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی اولاد میں بھی صوفیاء و اولیاء کی کثرت پیدا ہوئی۔ پیر نعمت شاہ المعروف دادا ڈمٹ خان عباسی رحمہ اللہ مری کی پہاڑیوں سے ملحقہ خطہ ہزارہ و کشمیر کی تحصیل دھیر کوٹ، ضلع پاک کشمیر اور ضلع مظفر آباد کے عباسی قبائل کے دادا یعنی جد امجد ہیں۔ پیر نعمت شاہ کے 5 بیٹے ہوئے، جن میں پائندہ خان، بہادر خان، تاج محمد خان المعروف ٹوٹا خان، چمن خان اور عبداللہ خان المعروف ٹپا خان شامل ہیں۔ پیر نعمت شاہ المعروف دادا ڈھمٹ خان عباسی رحمہ اللہ کے سب سے بڑے بیٹے پائند خان یا پائندہ خان عباسی المعروف پمی خان تھے۔ عباسیان ہند 1819 عیسوی میں پیر نعمت شاہ رحمہ اللہ کے پائندہ خان کے 2 فرزند چنگیز خان اور پاک خان ہوئے، جو کہ چندال ڈھونڈ، رتنال ڈھونڈ، بہرام آل ڈھونڈ، ڈھونڈ حسنال، پتی راجوال ڈھونڈ، پتی تاجوال ڈھونڈ شاہوں کے جد امجد ہیں۔ پائندہ خان کی اولاد تحصیل مری میں اکثریت سے آباد ہے۔ اس کے علاوہ یہ ضلع ایبٹ آباد کے سرکل بیروٹ، ہزارہ و بکوٹ ہزارہ اور ضلع مانسیرہ کے چند علاقوں کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں تحصیل دیر کوٹ اور ضلع مظفر آباد میں بھی آباد ہیں۔ پیر نعمت شاہ رحمہ اللہ کے دوسرے فرزند بہادر خان عباسی المعروف باورت خان کی اولاد مقبوضہ جموں و کشمیر میں پونچھ، اڑی، بارہمولہ میں آباد ہے، جس میں ان کی مشہور شاخ سمندر خانی اور لشکری ڈھونڈ عباسی ہیں۔ اس کے علاوہ بہادر خان کی اولاد خطہ ہزارہ میں بھی آباد ہے۔ پیر نعمت شاہ کے تیسرے فرزند تاج محمد خان المعروف ٹوٹا خان، جن کے نام پر تحصیل ایبٹ آباد کا علاقہ نگری ٹوٹیال آباد ہے، ان کی اولاد ایبٹ آباد کی تحصیل لورا ہزارہ میں آباد ہے اور یہ ٹوٹیال خاندان کے جد امجد ہیں۔ ان کی اولاد ہی میں کچھ افراد ماضی قدیم میں کلنجر ہری پور ہزارہ میں آباد ہوئے، جسے اندوال ڈھونڈ کہا جاتا ہے۔ پیر نعمت شاہ کے چوتھے بیٹے چمن خان تھے۔ ان کے فرزند کامل خان المعروف مل خان ملال ڈھونڈ عباسی شاہ کے جد امجد ہیں۔ ان کی اولاد مری کے کچھ علاقوں میں بھی، جبکہ ہزارہ میں ہری پور، لورا اور مظفر آباد آزاد کشمیر میں بھی آباد ہے۔ پیر نعمت شاہ کے آخری فرزند عبداللہ خان المعروف ٹپا خان تھے، جن کی اولاد ہزارہ میں ہری پور، ایبٹ آباد اور کشمیر کے علاقوں میں آباد ہے۔ پیر نعمت شاہ رحمہ اللہ کے مشہور روحانی پوتوں میں ان کے بیٹے پائندہ خان کی نسل سے پیر حضرت سردار عبدالرحمن خان عباسی المعروف دادا رتن خان عباسی اور حضرت سردار قاسم خان عباسی المعروف چاند خان عباسی ہیں، جن کا مزار چمن کوٹ تحصیل دھیر کوٹ آزاد کشمیر میں ہے۔ یہ دونوں بھائی سرکل بکوٹ، ہزارہ، مری اور
آزاد کشمیر کے رتنال اور چندال ڈھونڈ عباسی شاخوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ ان کی اولاد لوور مری، سرکل بے روڈ، ٹوباکوٹ، ہزارہ اور آزاد کشمیر میں آباد ہے۔ حضرت عبدالرحمن عباسی کی اولاد میں چھٹی پشت پر پیر حافظ سراج الدین المعروف پیر ملک سورج اولیاء رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، جو کہ خطہ کوثر و پوٹوہار کے عظیم روحانی شخصیت گزرے ہیں۔ ان کا شمار حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف حضرت بری امام سرکار رحمہ اللہ کے خاص رفقا اور دوستوں میں ہوتا ہے۔ ان کا مزار مری کے گاؤں کوٹھا شریف میں واقع ہے۔ اس ویڈیو کی تحریر اسامہ علی عباسی کی تصنیف عباسی الخراسانی سے لی گئی ہے۔ معلومات عامہ بشکریہ اسامہ علی عباسی، مورخ اسلامیہ و علم الانساب، بحوالہ عباسی الخراسانی۔